والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اوقاف کی جو جائیداد ہے اس کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، باقی نگران اور انتظامات کے لیے مختلف کمیٹیاں اور اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں، اور یہ خالص مسلمانوں کا مذہبی ادارہ ہے، اور ہمیشہ سے اس میں صرف مسلمان ہی رہے ہیں، اور مسلمانوں ہی کے جو ہے یہ کمیٹی اور ان کے ماتحت اس کے سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت اس کے اندر ایسی تبدیلیاں لائی ہے جس کی بنیاد پر اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ اگر یوں کہیں کہ یہ قانون کی ہندوستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو آزادی حاصل ہے مذہبی اعتبار سے، اس کو ختم کر کے مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کو یہ ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس سلسلے میں پورے ہندوستان بھر میں اس کے احتجاج میں مختلف شکلوں سے کوششیں ہوئی ہیں، اور اس میں جلسے بھی ہوئے ہیں۔ ایک بڑی کوشش یہ ہمارے رائچور میں بھی الحمدللہ اچھے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ اور بہت منظم انداز میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں جیسے بولے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر مسلم فضلہ بورڈ ہے، اور ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب ہیں، اور عاقل صاحب کے فرزند مولانا جعفر پاشا صاحب ہیں، اور ہمارے گلبرگہ شہر کے بند نواز کے سجادہ نشین ڈاکٹر حافظ علی الحسینی جو موجودہ وہ بورڈ کرناٹک کے چیئرمین بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور ایک مقرر بھی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ ہندوستان میں رہنے کی اجازت ہے، تو ہمیں اپنی اسلامی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلسے میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ جلسے کا اہم مقصد جو ہے، یہ قانون اگر نافذ ہو جائے تو اس میں کیا نقصان ہوگا مسلمانوں کو، اور وقف کی جائیدادوں کو، ان کی درگاہوں کو، قبرستانوں کو، مساجد کو، مدارس کو، اس کا عام مسلمانوں کو شعور نہیں ہے۔ تو جب کورٹ میں چل رہا ہے تو ہمیں کوئی احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس سلسلے میں جو ہے شعور پیدا کرنا اور اویئرنیس لانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے ہم لوگ یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں، تاکہ عام مسلمانوں میں اس کا شعور آ جائے کہ قانون کیا ہے اور حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کورٹ میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں پبلک کو اور عام مسلمانوں کو معلوم ہو جائے۔ تو اس کے سلسلے میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ بھی گورنمنٹ جو ہے پھر بھی جو ہے اس قوانین کو نافذ کرنے کی شکلیں اختیار کر رہے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ میں ایک جانب جاری ہے، اور گورنمنٹ کی اپنی پالیسی برابر اس کے خلاف چل رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ عوام میں اس کا اویئرنیس اور شعور پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی قانون کے نقصانات کیا ہے اور گورنمنٹ کے ارادے کیا ہے، اور گورنمنٹ سپریم کورٹ کے جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک وہ خاموشی سے اس کا انتظار کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ احتجاجی جلسہ منعقد جو ہے کیا جا رہا ہے۔ دلوں میں دماغوں میں بات چل رہی ہے کہ جب کورٹ کا فیصلہ چل رہا ہے تو احتجاجی جلسوں سے عوام الناس میں اور ہمارے میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جتنے اکابر ہمارے علماء ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا کی جانب سے طے ہوا ہے کہ ہمارے کو احتجاجی جلسے کرنا ہے، اور 3 مہینے آپ کو ماضی میں تاریخ بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ 3 مہینے کے وقت پہ پورے ملک میں احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شہر رائچور میں بھی انشاءاللہ یہ احتجاجی جلسہ جو رکھا گیا ہے 24 جون 2025 بروز منگل بعد نماز مغرب بمقام گاندھی اسٹیڈیم میں رکھا گیا ہے ہمارے، جس کو ہم رائچور میں ہاشمیہ گراؤنڈ کہتے ہیں۔
اور الحمدللہ اس میں ہے نا آپ عاصم صاحب سنا دیے کون کون ہمارے مہمان مقرر آ رہے ہیں. اس میں ایک ہمارے مولانا غیاث احمد رشادی جو صدر صفا بیت المال اور ممبر مسلم پرسنل بورڈ تشریف لا رہے ہیں. اور جب ہمارے اکابر علماء نے ہمارے کو آواز دی ہے کہ احتجاجی جلسہ کرنا ہے، اس کے بعد اگر وہ آواز دیں گے ہمارے کو کہ سڑکوں پہ نکلنا ہے، جس طرح ہم شاہین باغ کے ٹینٹ مارے تھے اس طرح بیٹھنا ہے، تو انشاءاللہ جب تک یہ فیصلہ رد نہیں ہوگا، جس طرح نے کسانوں نے فیصلے کو رد کرایا ہے بیٹھ کر انشاءاللہ دھرنے پر، انشاءاللہ اللہ چاہے تو اگر ہمارے اکابر علماء اگر آواز دیں گے ہمارے کو تو اس پر ہم عمل کر کے جب تک انشاءاللہ یہ بل واپس نہ ہوتا انشاءاللہ ہم دھرنا اپنا جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ایک اور اہم بات اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم پورے برادران وطن جو یہاں مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کل یہاں جمع کر رہے ہیں اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے 24 جون کے اس پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ غیر مسلم بھائی جو برادران وطن ہیں ان کو جو ہے یہاں بلا کر کے کل ایڈریس کیا جا رہا ہے.